شاہ حویلی کی بلند و بالا دیواریں اور وسیع صحن جہاں خاموشی بھی بولتی تھی، لیکن پچھلے 15 سالوں سے یہاں خاموشی کا گزر محال ہو چکا تھا۔ یمان اور شہلا کی آمد نے اس ویران حویلی کو ایک نئے ہنگامے سے بھر دیا تھا۔ یمان کے والدین کی وفات ایک کار حادثے میں ہوئی تھی اور شہلا کی والدہ اسے جنم دیتے ہی دنیا چھوڑ گئی تھی، جبکہ والد کا سایہ سر سے اس سے بھی پہلے اٹھ چکا تھا۔ قدرت نے ان دونوں کو یتیمی کا دکھ دیا تھا، لیکن ان کے نانا جان سکندر شاہ نے انہیں کبھی اس کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ دونوں ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا چین تھے، مگر چین تو جیسے ان دونوں کی لغت میں تھا ہی نہیں۔ یمان جو شہلا سے 3 سال بڑا تھا، انتہا درجے کا شرارتی اور نٹکھٹ تھا، جبکہ شہلا بھی کچھ کم نہ تھی۔ وہ اگر آگ تھا تو وہ بھی شعلہ تھی۔ دونوں کی پرورش کی ذمہ داری حویلی کی پرانی اور وفادار ملازمہ مسز دلشاد کے کندھوں پر تھی، جو ان کی کیئر ٹیکر بھی تھی اور ماں جیسی بھی۔ وہ سارا دن ان دونوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہام جاتی، مگر ان کی شرارتیں ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھیں۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور گرمیوں کی چھٹیاں اپنے عروج پر تھیں۔ حویلی کے پچھلے حصے میں آموں کا گھنا باغ تھا، جہاں دوپہر کے وقت جانا منع تھا، مگر یمان شاہ کو منع کیے گئے کام کرنے میں ہی تو اصل لطف آتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی چھوٹی سی سائیکل پر سوار تھا اور پیچھے کیریئر پر شہلا بیٹھی تھی، جو اپنے فراک کو سنبھالتی مسلسل بولی جا رہی تھی، یمان دھیان سے چلاؤ، اگر میں گری نہ تو نانا جان سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ وہ دھمکی دے رہی تھی۔ یمان نے پیڈل کی رفتار تیز کرتے ہوئے کہہ کر لگایا، ارے ڈرپوک لڑکی، کچھ نہیں ہوتا، تم بس مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھو، آج ہم باغ کے سب سے اونچے درخت سے کیریاں توڑیں گے۔ شہلا نے ڈرتے ہوئے اس کی قمیض کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ مجھے کیریاں نہیں کھانی یمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دلشاد آپا نے منع کیا تھا وہاں جانے سے۔ اس کی آواز میں خوف تھا، مگر یمان کہاں سننے والا تھا۔ وہ سائیکل کو کچے راستے پر دوڑاتا ہوا باغ کے عین بیچ میں لے آیا۔ سائیکل ایک جھٹکے سے رکی تو شہلا تقریباً گرتے گرتے بچی۔ تم تو مجھے مار ہی ڈالو گے یمان۔ اس نے سائیکل سے اترتے ہوئے غصے سے پیر پٹخا۔ یمان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو وہ والی کیری کتنی بڑی ہے، بس وہ توڑنی ہے۔ شہلا نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے چکر سا آ گیا۔ یمان یہ بہت اونچا ہے، ہم نہیں توڑ سکتے، چلو واپس چلتے ہیں۔ لیکن یمان تب تک جوتے اتار کر درخت کے تنے پر پاؤں جما چکا تھا۔ تم بس نیچے کھڑی رہو اور کیچ کرنا۔ وہ تیزی سے بندر کی طرح اوپر چڑھنے لگا۔ شہلا نیچے کھڑی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کوئی اسے نہ دیکھ لے۔ یمان شاخ در شاخ اوپر پہنچ گیا اور اس موٹی سی کیری تک ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے کیری توڑی، اس کا پاؤں پھسلا۔ شہلا کی چیخ نکل گئی، یمان! مگر یمان نے پھرتی سے دوسری شاخ پکڑ لی اور ہنستے ہوئے نیچے دیکھا۔ ڈر گئی نا؟ یہ لو۔ اس نے کیری نیچے پھینکی جو سیدھا شہلا کے سر پر ٹکرائی۔ آؤچ! یمان تم بہت برے ہو۔ شہلا نے سر پکڑ لیا جہاں اب ہلکا سا گومڑ بڑھنے والا تھا۔ یمان درخت سے نیچے کودا اور فاتحانہ انداز میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیچ بھی نہیں کر سکتی تم، نکمی کہیں کی۔ شہلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نکمی نہیں ہوں، تم گندے ہو، جان بوجھ کر میرے سر پر ماری ہے۔ اب وہ روتے ہوئے اسے مکہ دکھا رہی تھی۔ یمان کو اس کے رونے پر ترس نہیں آیا، بلکہ اور ہنسی آئی۔ اچھا رو مت، روتے ہوئے بھوتنی لگتی ہو۔ اور خود کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، لنگور کہیں کا؟ اچھا غصہ چھوڑو، اب یہ کیری ہم نمک لگا کر کھائیں گے، سارا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے مسز دلشاد کی کڑکدار آواز آئی، یمان، شہلا، تم دونوں پھر یہاں؟ دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ بھاگو! یمان نے شہلا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پیچھے دلشاد آپا اپنی چپل ہاتھ میں لیے انہیں کوس رہی تھی۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ وہ لڑکپن کے دن ہوا ہو گئے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب کچھ بدل سا گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے یا بڑی بڑی بحثوں میں بدل چکے تھے، لیکن ایک چیز نہیں بدلی تھی، اور وہ تھی ان دونوں کی آپس کی نوک جھونک۔ یمان اب ایک وجیح اور باروب نوجوان بن چکا تھا، جس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ قد کاٹ، بات کرنے کا انداز اور چہرے پر ہر وقت رہنے والی سنجیدہ مسکراہٹ اسے یونیورسٹی کا سب سے نمایاں طالب علم بناتی تھی۔ دوسری طرف شہلا کا حسن بھی نکھر کر سامنے آیا تھا۔ وہ حویلی کی نازک کلیاں بے خوبصورت اور مغرور دوشیزہ بن چکی تھی، جس کی آنکھوں میں بلا کی چمک اور زبان میں وہی پرانی تیزی تھی۔ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھے، مگر ڈپارٹمنٹ الگ تھے۔
یمان اب شہلا کو چھیڑنے کی بجائے اس کا خیال رکھنے لگا تھا، مگر یہ خیال رکھنا بھی اسے ایسے انداز میں کرتا کہ شہلا کو لگتا وہ اس پر روب جما رہا ہے۔ صبح کا وقت تھا، یونیورسٹی کا کیفیٹیریا طلبہ سے بھرا ہوا تھا۔ شہلا اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی نوٹس تیار کر رہی تھی کہ یمان وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں۔ یہ لو، تمہارے فنانس کے نوٹس میں نے تیار کر دیے ہیں۔ رات تم سر پکڑے بیٹھی تھی نا، تو سوچا مدد کر دوں۔ یمان نے کتابیں اس کے سامنے میز پر رکھی۔ شہلا نے ایک نظر کتابوں کو دیکھا اور پھر تیکھی نظروں سے یمان کو گھورا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے یمان شاہ، میں خود کر سکتی ہوں۔ اس نے کتابیں واپس اس کی طرف سرکا دی۔ یمان نے گہرا سانس لیا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیوں خود کو ہلکان کری ہو شہلا؟ مجھے پتا ہے تمہیں یہ سبجیکٹ مشکل لگتا ہے اور میں نے صرف مدد کی ہے، کوئی احسان نہیں کیا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر شہلا کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ تم ہمیشہ مجھے نالائق ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ بچپن سے اب تک تم نے یہی کیا ہے، مجھے نیچا دکھانا، مجھ پر حکم چلانا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ آس پاس کے اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ یمان نے تحمل سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہر بات کو جنگ کیوں بنا لیتی ہو جنگلی بلی؟ اس کے منہ سے یہ پرانا خطاب سن کر شہلا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خبردار جو مجھے جنگلی بلی کہا، تم خود ہوگی جنگلی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بیگ کندھے پر ڈال کر وہاں سے نکل گئی۔ یمان اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک دلکشی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان نوٹس کو بعد میں ضرور لے لے گی، مگر اس کی یہ ضد، یہ انا یمان کو اب اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اعتراف کر چکا تھا کہ یہ ضدی لڑکی اس کے دل کے کسی کونے میں گھر کر چکی ہے، لیکن وہ ابھی اس بات کا اظہار کر کے شہلا کے دماغ کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی میں جہاں یمان شاہ کے چاہنے والوں کی کمی نہیں تھی، وہی ایک نام منزہ کا بھی تھا۔ منزہ یونیورسٹی کی سب سے بولڈ اور ماڈرن لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ امیر باپ کی بگڑی ہوئی لڑکی جس کی ہر چمکتی چیز حاصل کرنے کی عادت تھی، اور یمان شاہ اس وقت پوری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ منزہ کئی دنوں سے یمان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یمان اسے گھاس ہی نہیں ڈالتا تھا۔ اسے شہلا اور یمان کا ساتھ بالکل نہیں بھاتا تھا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کزنز ہیں، مگر یمان کی آنکھوں میں شہلا کے لیے جو فکر نظر آتی تھی وہ منزہ کو کھٹکتی تھی۔ اگلے دن یمان لائبریری سے نکل رہا تھا کہ منزہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہائی یمان، کیسی جا رہی ہے اسٹڈی؟ منزہ نے اپنے بالوں کو ادا سے جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ یمان نے اسے ایک سرسری سی نظر دیکھا۔ ٹھیک جا رہی ہے، ایکسکیوز می، مجھے جانا ہے۔ وہ سائڈ سے نکلنے لگا مگر منزہ پھر سامنے آ گئی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے یمان؟ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یمان رک گیا۔ جی کہیے، کیا بات ہے؟ منزہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اعتماد سے بولی، دیکھو یمان، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ میرا سٹیٹس، تمہارا سٹیٹس، سب میچ کرتا ہے۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ہم اس ریلیشن کو کوئی نام دے دیں۔ وہ بہت پر امید تھی کہ یمان انکار نہیں کرے گا، کیونکہ یونیورسٹی کا ہر لڑکا اس سے بات کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ یمان کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ دیکھو منزہ، تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں ہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ پڑھائی اور میرا کیریئر اہم ہے، اور ویسے بھی میرا دل کہیں اور انگیجڈ ہے۔ اس نے آخری بات بہت معنی خیز انداز میں کہی۔ منزہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کیا مطلب؟ کون ہے وہ؟ وہ شہلا ہے نا؟ اس گنوار اور ضدی لڑکی میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ منزہ نے غصے سے کہا۔ یمان کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اپنی زبان کو لگام دو منزہ، شہلا کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ جیسی بھی ہے تم سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ یمان اسے وارننگ دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ منزہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ بے عزتی اور غصے کی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ یمان شاہ، تم نے مجھے ریجیکٹ کیا، وہ بھی اس شہلا کی وجہ سے۔ اب تم دیکھنا میں اس شہلا کا کیا حال کرتی ہوں۔ تم میرے پاس خود آؤ گے، چل کر آؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یمان کی کمزوری شہلا ہے اور اسے تکلیف پہنچا کر ہی وہ یمان کو جھکا سکتی ہے۔ شام ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی ویران ہونے لگی تھی۔ شہلا اپنی کلاس ختم ہونے کے بعد واش روم کی طرف گئی۔ وہ ہاتھ دھو کر شیشے میں اپنا حجاب درست کر رہی تھی کہ اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور ہینڈل گھمایا مگر دروازہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ ارے کون ہے باہر؟
दरवाजा खोलो, ये मजाक मत करो। शहला ने जोर से दरवाजा खटखटाया। बाहर मुनज्जा खड़ी थी, जिसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो शहला बीबी। आज पूरी रात यहीं रहोगी तो पता चलेगा कि यमान के और मेरे बीच में आने का क्या अंजाम होता है। उसने बाहर से कुंडी पर बड़ा सा ताला लगा दिया, जो वो स्पेशल उसी मकसद के लिए लाई थी। अंदर शहला घबरा गई। लाइट भी अचानक बंद हो गई। शायद मुनज्जा ने मेन स्विच से कनेक्शन काट दिया था। घुप अंधेरा और बंद जगह। शहला को दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। यमान, कोई है? हेल्प, प्लीज हेल्प। वो दरवाजे पर मुक्के बरसाने लगी। उसका मोबाइल क्लास में ही बैग में रह गया था। उसे अपने बचपन का वो खौफ याद आने लगा, जब एक बार वो स्टोर रूम में बंद हो गई थी। पसीने से वो शराबूर होने लगी। यमान, कहाँ हो तुम? उसके लबों से बेख्तियार यमान का नाम निकला और वो निढाल होकर दरवाजे के साथ ही नीचे बैठ गई। अंधेरा उसे निगलने के लिए तैयार था और बाहर मुनज्जा अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई वहां से जा चुकी थी, ये सोचे बगैर कि उसकी यह हरकत किसी की जान भी ले सकती है। हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था और रात के साए गहरे होते जा रहे थे, मगर शहला अभी तक घर नहीं पहुंची थी। यमान जब यूनिवर्सिटी से वापस आया तो उसे लगा शहला शायद पहले आ चुकी होगी, मगर जब दिलशाद आपा ने परेशानी से बताया कि शहला बीबी अभी तक नहीं लौटी तो यमान के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका फोन भी बन जा रहा था। यमान ने एक पल की भी ताखीर नहीं की और अपनी गाड़ी निकालकर वापस यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ा दी। रास्ते भर उसका दिल किसी अनजाने खौफ से डूब रहा था। वो पागलों की तरह ड्राइविंग करता हुआ यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा, जहां गार्ड गेट बंद कर रहे थे। उसने गाड़ी वहीं छोड़ी और अंदर भागा। अपने 2 करीबी दोस्तों और ड्यूटी पर मौजूद गार्ड को साथ लिए वो पूरी यूनिवर्सिटी चेक करने लगा। हर क्लासरूम, हर कैंटीन, लाइब्रेरी, हर जगह देख लिया, मगर शहला कहीं नहीं थी। यमान की आंखों में वो वहशत उतर आई थी। शहला, कहाँ हो तुम? वो गुलियारों में चीख रहा था। तभी उसे ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम की तरफ ध्यान गया, जिसके बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। उसका दिल जोर से धड़का। उसने गार्ड से चाबी मांगी, मगर गार्ड के पास उसकी चाबी नहीं थी, क्योंकि ये ताला यूनिवर्सिटी का था ही नहीं। यमान ने एक लम्हा जाया किए बगैर पास पड़ा एक लोहे का राड उठाया और पूरी कुव्वत से ताले पर दे मारा। 2-3 ज़रबों के बाद ताला टूटकर नीचे गिरा। यमान ने दरवाजा खोला तो अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की टार्च जलाई तो सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें जैसे थम सी गई। वो सामने ही फर्श पर बेहोश पड़ी थी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और रंग जर्द पड़ चुका था। यमान एक झटके से उसके पास बैठा और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। शहला, शहला, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। देखो, मैं हूं तुम्हारा यमान। उसकी आवाज भरा गई थी। शहला का जिस्म ठंडा पड़ रहा था। यमान ने उसे हिलाया, उसके गाल थपथपाए, मगर वो टस से मस ना हुई। यमान ने बेख्तियार उसे अपने बाजू में उठा लिया और बाहर की तरफ भागा। उसे यूं लग रहा था जैसे उसकी अपनी जान निकल रही हो। गाड़ी में डालकर वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय सीधा हवेली ले आया, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ खौफ की वजह से बेहोश हुई है। हवेली पहुंचकर उसने शहला को उसके कमरे में लिटाया। दिलशाद आपा रोती हुई पानी और ग्लूकोज ले आई। यमान ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर रगड़ने लगा। शहला, उठ जाओ प्लीज, मुझे यूं मत डराओ। काफी देर की कोशिशों के बाद शहला ने आहिस्ता से आंखें खोली। सामने यमान का परेशान चेहरा देखकर उसे कुछ समझ ना आया। फिर अचानक से वो अंधेरा और बंद कमरा याद आया। वो एकदम उठकर बैठ गई और फूट फूट कर रो दी और बेख्तियार सामने बैठे यमान के सीने से लग गई। यमान ने भी उसे संभालती हुई अपनी मजबूत बाहों के हसार में ले लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शुक्र है खुदाया, तुम होश में आ गई, मैं तो मर ही गया था शहला। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे दिलासा देने लगा। मैं डर गई थी यमान, बहुत अंधेरा था, मेरा दम घुट रहा था। वो हिचकियों के दरमियान बोल रही थी। थोड़ी देर बाद जब शहला के हवास बहाल हुए तो वो यमान के सीने से अलग हुई और उसे गौर से देखने लगी। अचानक उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उसे मुनज्जा की वो बातें और वो शैतानी हंसी याद आ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है यमान शाह। उसने यमान को जोर से धक्का दिया। यमान जो उसे पुरसुकून देखकर सुख का सांस ले रहा था, उस अचानक हमले पर हैरान रह गया। मतलब, मैंने क्या किया है? वो उलझन से पूछने लगा। शहला ने तकिया उठाकर उसे दे मारा। ये सब तुम्हारी उस नाम नेहाद आशिका मुनज्जा का किया धरा है। उसने मुझे बंद किया था और कहा था कि तुम मेरे और यमान के बीच आ रही हो, इसलिए भुगतो।
اگر تم مجھ سے منہ نہ لگاتے تو وہ آج میری جان لینے کی کوشش نہ کرتی۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، نکلو میرے کمرے سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، شہلا نے چلا کر کہا۔ یمان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں فکرمندی کی جگہ اب شدید غصے اور سرد مہری نے لے لی تھی۔ منزہ نے یہ کیا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے زیر لب کہا۔ شہلا اسے مسلسل دھکے دے رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ یمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکے۔ شہلا میری بات سنو، میں لیکن شہلا سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نکل جاؤ یمان، ورنہ میں نانا جان کو بلا لوں گی۔ یمان نے اسے گہری نظر دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، لیکن اس کی چال بتا رہی تھی کہ اب کوئی طوفان آنے والا ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کی چھت کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ یمان شاہ آج طالب علم نہیں بلکہ کوئی گینگسٹر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ منزہ کو وہ گھسیٹتا وہ اوپر ٹینکی کے پاس لے آیا تھا۔ منزہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر یمان کے سر پر جنون سوار تھا۔ تم نے جرأت کیسے کی میری شہلا کو تکلیف پہنچانے کی؟ بولو۔ یمان نے وہاں پڑی ایک موٹی رسی اٹھائی اور منزہ کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ یمان کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ منزہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ یمان نے اسے ٹینکی کے ساتھ لٹکی سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ اگر آج تم نے معافی نہ مانگی تو میں تمہیں یہاں سے نیچے پھینک دوں گا، اور یقین کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یمان نے اسے دھکا دینے کے انداز میں آگے کیا تو منزہ کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ نہیں نہیں یمان، پلیز، میں معافی مانگتی ہوں، میں شہلا کے پاؤں پڑوں گی، مجھے مت مارو۔ یمان نے اسے جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ میری شہلا، تم نے مارنے کی کوشش کی نا، اب بھگتو۔ آئندہ اگر تم اس کے سائے کے قریب بھی نظر آئیں تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ چلو میرے ساتھ۔ یمان نے اسے رسی سے پکڑ کر ایسے کھینچا جیسے جانور کو کھینچا جاتا ہے، اور اسے نیچے لے آیا۔ شہلا کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی جب یمان منزہ کو لے کر وہاں پہنچا۔ پوری یونیورسٹی تماشا دیکھ رہی تھی۔ یمان نے منزہ کو شہلا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ معافی مانگو اس سے، ابھی اور اسی وقت۔ یمان کی دھاڑ پر منزہ سہم گئی۔ شہلا حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یمان، یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑو اسے۔ شہلا گھبرا گئی۔ نہیں شہلا، یہ سانپ ہے، اس کا سر کچلنا ضروری تھا۔ یمان نے منزہ کو جھٹکے سے شہلا کے قدموں میں گرایا۔ منزہ روتے ہوئے شہلا کے پیروں سے لپٹ گئی۔ شہلا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ خدا کے لیے یمان کو کہو مجھے چھوڑ دے۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ شہلا نے ایک نظر یمان کو دیکھا جو بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی۔ شہلا کو سمجھ آ گئی کہ یمان نے اس کا بدلہ لیا ہے۔ اس کے دل میں یمان کے لیے عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس نے منزہ کو پیچھے ہٹایا۔ ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ منزہ وہاں سے ایسے بھاگی جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ یمان نے شہلا کی طرف دیکھا اور آنکھ دبا دی۔ حساب برابر جنگلی بلی۔ کچھ دن گزرے تو حویلی میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ نانا جان نے رات کے کھانے پر اچانک اعلان کر دیا کہ وہ شہلا کی شادی اپنے پرانے دوست کے پوتوں سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ کل دیکھنے آ رہے ہیں۔ شہلا کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ نانا جان، ابھی شادی؟ میری تو پڑھائی بھی ختم نہیں ہوئی، اور میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے احتجاج کیا۔ نانا جان نے سنجیدگی سے کہا، شہلا بیٹا، وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور لڑکا بھی سیٹل ہے، ایسی قسمت بار بار نہیں ملتی، تمہیں بس انہیں دیکھنا ہے، باقی فیصلہ میرا ہوگا۔ شہلا نے یمان کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ تم کچھ کیوں نہیں بولتے یمان؟ شہلا نے میز کے نیچے سے لات ماری۔ یمان نے پانی کا گھونٹ بھرا اور کندھے اچکا دیے۔ میں کیا بولوں؟ نانا جان کا فیصلہ ہے، اور ویسے بھی تم کون سا بچی ہو، اب شادی تو کرنی ہی ہے کبھی نہ کبھی۔ شہلا کو اس کی بے رخی پر آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد یمان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ شہلا منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ کیا کرنے آئے ہو اب؟ خوش تو بہت ہوگے تم، میری جان چھوٹ رہی ہے تم سے، وہ طنز سے بولی۔ یمان مسکراتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو شہلا، جذباتی مت ہو، میں نے لڑکے کے بارے میں پتہ کروایا ہے، وہ تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ شکل، نہ صورت، اور عقل تو شاید پیدائشی کم ہے۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں اس سے شادی کرنی چاہیے۔ یمان نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا۔
शैला ने उसे घूरा। तुम्हें क्या परवाह है? तुम तो चाहते हो मैं यहाँ से दफा हो जाऊं। यमान ने नफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे लगता है वो लड़का तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। तुम इनकार कर दो नाना जान को। मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, मत करो ये शादी। यमान ने जानबूझकर हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। शहला की जिद्दी रग फौरन भड़क उठी। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं? तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? तुमने कहा है ना कि शादी ना करूं, तो अब मैं जरूर करूंगी, सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने के लिए। शहला ने तैश में आकर कहा। यमान दिल ही दिल में मुस्कुराया। उसका तीर निशाने पर लगा था। सोच लो शहला, बाद में पछताओगी। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। यमान ने मजीद उकसाया। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है मिस्टर यमान शाह। मैं ये शादी करूंगी और उसी लड़के से करूंगी। तुम देख लेना। अब जाओ यहां से, मुझे तैयारी करनी है। उसने यमान को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर धकेल दिया। यमान दरवाजे के बाहर खड़ा हंस रहा था। पागल लड़की, मेरी नाम में ही तो तुम्हारी हाथ छुपी है। वो सीटी बजाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, ये सोचते हुए कि अब अगला मरहला उस बेचारे दुल्हे का इस्तकबाल करना है जो शहला को देखने आ रहा है, और वो इस्तकबाल ऐसा होगा कि वो बेचारा सारी जिंदगी शादी के नाम से भी डरेगा। अगला मरहला लड़के से मुलाकात का था जो नाना जान ने एक 5 स्टार होटल में तय की थी ताकि दोनों बच्चे एक दूसरे को समझ सके। शैला इंतहाई बेजारी से तैयार होकर होटल पहुंची जहां वो होनहार दूल्हा पहले से मौजूद था। उसका नाम मजीद था और वो हुलिये से ही किसी कार्टून की जीती जागती तस्वीर लग रहा था। ढीली ढाली पैंट, अजीब से रंग की कमीज और बालों में इतना तेल लगा रखा था कि जैसे तेल का कुआं वहीं से निकलने वाला हो। शैला ने उसे दूर से देखा तो उसका दिल चाहा कि वहीं से उल्टे कदमों भाग जाए, मगर अपने अना की खातिर वो दांत पीसती हुई उसकी मेज तक पहुंची। मजीद उसे देखते ही हड़बड़ा कर खड़ा हुआ और कुर्सी गिरते गिरते बची। जी आइए, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, आप तो तस्वीर से भी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। वो जुमला मुकम्मल न कर सका और बेढंगेपन से हंसने लगा। शहला ने बमुश्किल सलाम का जवाब दिया और कुर्सी पर बैठ गई। मजीद ने फौरन वेटर को आवाज दी। ओ भाई, जरा मेन्यू तो लाना, और देखो वो लाना जो सस्ता भी हो और पेट भी भर जाए। उसने वेटर को आंख मारते हुए कहा। शैला को शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो किस नमूने के साथ बैठी है। तुम क्या खाओगी? मेरा मतलब है आप। मजीद ने मेन्यू कार्ड पर नजरें जमाते हुए पूछा। शैला ने रुख मोड़ लिया। मुझे भूख नहीं है, आप मंगवा लें। मजीद खुश हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बचत हो गई। चलो भाई, 1 प्लेट बिरयानी ले आओ, बोटी ज्यादा डालना। वो वेटर को हदायत देने लगा। अभी वो अपनी फजूल बातों से शहला का दिमाग चाट ही रहा था कि अचानक वहां एक खुशगवार खुशबू का झोंका आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एक भारी और वजी आवाज पर शहला और मजीद दोनों ने सर उठाया। सामने यमान शाह खड़ा था, 3 पीस ग्रे सूट में मलबूस, कलाई में महंगी घड़ी और चेहरे पर वो मखसूस दिलकश मुस्कुराहट जो किसी का भी दिल पिघला दे। शहला उसे देखकर दंग रह गई। वो आज किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। अरे यमान भाई, आप? मजीद उसे पहचानते ही खड़ा हो गया। यमान ने बड़े तपाक से उससे हाथ मिलाया। अरे मजीद साहब, नाना जान ने बताया कि आप यहाँ हैं तो सोचा मैं भी ज्वाइन कर लूं, आखिर होने वाला रिश्तेदार हूं आपका। यमान ने इजाजत का इंतजार किए बगैर कुर्सी खींची और शहला के बिल्कुल सामने बैठ गया। शैला उसे घूर रही थी मगर यमान की नजरें मजीद पर थीं। यार मजीद, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी खूबसूरत जगह और सिर्फ बिरयानी, ये तो हमारी शहला की तौहीन है। वेटर, यमान ने चुटकी बजाई, हमारे मेहमान के लिए इस होटल की सबसे महंगी डिशेस ले आओ, जो भी स्पेशल है। मजीद का मुंह खुले का खुला रह गया। अरे भाई बिल, यमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे बिल की फिक्र आप क्यों करते हैं, आपके ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, सब संभाल लेंगे। मजीद ये सुनकर दांत निकालने लगा। हाँ ये तो है। खाने के दौरान यमान ने मजीद को बातों में लगा लिया। मजीद मुंह खोल खोल कर खा रहा था और चबाने की आवाज़ें इतनी कर रही थीं कि शहला को उबकाई आने लगी। यमान इंतहाई नफासत से कांटा और छुरी इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मजीद हाथों से बोटियां नोच रहा था। देखो मजीद भाई, शादी के बाद आपको शहला का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ये बहुत नाजुक है, यमान ने संजीदगी से कहा। मजीद ने हड्डी चबाते हुए जवाब दिया। अरे फिक्र न करो भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि शादी के बाद इसे गांव ले जाऊं, वहां भैंसों का दूध पिएगी ना तो ताज़ी हो जाएगी। शहला ने हैरत से मजीद को देखा, फिर यमान को,
جو اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پانی پی رہا تھا۔ شہلا کا دل کیا کہ اپنا سر میز پر دے مارے۔ کہاں یہ یمان شاہ جس کی پرسنالٹی، جس کا انداز، جس کی گفتگو ہر چیز پرفیکٹ تھی، اور کہاں یہ مجید جو بالکل زیرو لگ رہا تھا۔ شہلا موازنہ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یمان کی آنکھوں میں ایک ذہانت تھی، ایک وقار تھا، جبکہ مجید کی آنکھوں میں صرف لالچ اور بے وقوفی۔ شہلا کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ وہ یمان کو دیکھ رہی تھی جو اب مجید کی کسی فضول بات پر مسکرا رہا تھا، اور وہ مسکراہٹ سیدھا شہلا کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی یمان کا ہاتھ تھام لے اور کہے کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، مگر اپنی ہی لگائی ہوئی آگ اب اسے جلا رہی تھی۔ وہ دل برداشتہ ہو کر اٹھی۔ مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یمان بھی فوراً کھڑا ہو گیا۔ چلیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مجید ابھی تک کھانے میں مصروف تھا۔ ارے بیٹھو نا، ابھی تو میٹھا باقی ہے۔ مگر شہلا تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ یمان نے جاتے جاتے مجید کے کان میں کہا، کھاتے رہو میرے شیر، بل میں دے دوں گا۔ اور وہ شہلا کے پیچھے لپکا۔ آخرکار وہ دن بھی آن پہنچا جس کا شہلا کو ڈر تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور پوری حویلی روشنیوں سے نہا رہی تھی، مگر دلہن کے کمرے میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شہلا سرخ عروسی جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وہ بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے غصے میں آ کر اپنی زندگی برباد کر لی۔ نانا جان بہت خوش تھے کہ ان کی پوتی کا گھر بسنے والا ہے۔ بارات دھوم دھام سے آئی اور مجید شیروانی پہنے صحرا لگائے عجیب نمونہ لگ رہا تھا۔ نکاح کا وقت آیا تو قاضی صاحب نے رجسٹر کھولا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے کہ اچانک مجید نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روک دیا۔ رکو۔ سب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ دلہے نے اچانک انکار کر دیا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نانا جان پریشانی سے آگے بڑھے۔ بیٹا کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ مجید نے اکڑ کر کہا، جب تک آپ اسلامی میں گاڑی نہیں دیتے یہ نکاح نہیں ہوگا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ حال میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ ارے گاڑی نہیں، جہاز مانگو، بہت امیر ہیں تمہارے ہونے والے سسر، وہ دے دیں گے۔ یمان شاہ نے جو وہی مجید کے پیچھے کھڑا تھا جھک کر اس کے کان میں لقمہ دیا۔ اس کے لہجے میں ایسی یقین دہانی تھی کہ مجید فوراً بہکاوے میں آ گیا۔ مجید نے سوچا کہ واقعی یہ لوگ تو بہت امیر ہیں، گاڑی تو چھوٹی چیز ہے۔ سچ میں؟ وہ خوش ہوا اور اب جہاز مانگ رہا تھا۔ ارے ہاں، گاڑی تو پرانی بات ہے، مجھے جہاز چاہیے، ورنہ میں ابھی بارات واپس لے جاؤں گا۔ اس کی بات سنتے ہی نانا جان کو چکر آنے لگا اور مہمان ہنسنے لگے۔ شہلا جو سٹیج پر سر جھکائے بیٹھی تھی غصے سے کانپنے لگی۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس نے اپنا بھاری لہنگا سنبھالا اور پیر سے اپنی اونچی ہیل اتاری۔ جہاز کیا، تجھے میں میزائل لے کے سیدھا ملک پار بھیجتی ہوں، تو رک ذرا۔ دلہن بنی شہلا اب اپنی ہیلز اتار رہی تھی اور ہاتھ میں سینڈل لیے شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ میں تجھے بتاتی ہوں کہ جہاز کیسے اڑتا ہے۔ مجید جو اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، بوکھلا کر پیچھے ہٹا اور کرسی سے الٹ گیا۔ یمان اپنی شہزادی کو میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور دل ہی دل میں اس لمحے کو انجوائے کر رہا تھا۔ شہلا سینڈل لے کر اس کے پیچھے بھاگی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ مجید نے جب شریف اور نازک دلہن کا یہ روپ دیکھا تو اپنی شیروانی سنبھالتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ باراتی بھی کھسکنے لگی۔ پورا حال تماشے میں بدل چکا تھا۔ مجید اور اس کے خاندان کے بھاگ جانے کے بعد وہاں ہو کا عالم تھا۔ نانا جان صوفے پر ڈھہ گئے۔ ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میری بچی کی زندگی برباد ہو گئی۔ نانا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہلا بھی رو رہی تھی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر شدید ندامت تھی۔ تب یمان شاہ آگے بڑھا۔ اس نے نانا جان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نانا جان، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جو ہوا اچھا ہوا۔ وہ لالچی انسان شہلا کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، لیکن آپ نے میری نہیں سنی۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ یمان نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، میں شہلا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یمان کی بات پر سب چونک گئے۔ شہلا نے بھیگی آنکھوں سے یمان کو دیکھا جو انتہائی پرعزم لگ رہا تھا۔ یمان بیٹا تم؟ نانا جان نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی نانا جان، میں اپنے کزن کی عزت کو یوں اچھلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں شہلا کو اپنانے کے لیے تیار ہوں، اگر اسے اعتراض نہ ہو تو۔ یمان نے شہلا کی طرف دیکھا۔ شہلا کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی
اور نہ ہی اب وہ انکار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ نانا جان کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ انہوں نے یمان کو گلے لگا لیا۔ جیتے رہو میرے بچے، تم نے آج میری لاج رکھ لی۔ قاضی صاحب، نکاح شروع کریں۔ لیکن نانا جان نے اچانک ہاتھ اٹھا کر قاضی صاحب کو روک دیا۔ ایک منٹ قاضی صاحب، نکاح سے پہلے میرا ایک فیصلہ سن لیں۔ سب حیرت سے نانا جان کو دیکھنے لگے۔ نانا جان نے یمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، یمان، میں تمہیں اپنی پوتی تو دے رہا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو نبھانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو۔ نانا جان کی آواز حال میں گونجی۔ قاضی صاحب، نکاح نامے میں حق مہر کی رقم 1 کروڑ روپے لکھے۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ 1 کروڑ؟ سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ یمان بھی چونک کر نانا جان کو دیکھنے لگا۔ نانا جان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور میری شرط یہ ہے کہ شہلا کی رخصتی آج نہیں ہوگی، اور نہ تب تک ہوگی جب تک یمان یہ 1 کروڑ روپے اپنی ذاتی محنت سے کما کر میرے ہاتھ پر نہیں رکھ دیتا۔ یمان کو میری جائیداد کا سہارا نہیں لینا ہوگا، بلکہ خود کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ یہ حق مہر ادا کر سکے۔ یہ میری پوتی کا سوال ہے، اور میں اسے کسی ایسے کے حوالے نہیں کروں گا جو خود کچھ کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ شہلا اور سب لوگ حیرت سے یمان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا جواب دے گا۔ یمان نے ایک لمحے کے لیے نانا جان کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک پرعزم مسکراہٹ ابھری۔ اسے نانا جان کا یہ چیلنج منظور تھا۔ اس نے سر جھکا کر ادب سے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے نانا جان۔ میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں شہلا کے قابل ہوں۔ نانا جان نے خوش ہو کر اسے دوبارہ گلے لگا لیا اور قاضی صاحب کو اشارہ کیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بولوں نے یمان اور شہلا کی تقدیر ایک کر دی تھی۔ یمان نے شہلا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، ایک چیلنج تھا، اور ایک بے پناہ محبت تھی جسے وہ ثابت کرنے کے لیے دنیا کی ہر مشکل سے ٹکرانے کو تیار تھا۔ نکاح کے بعد جب مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا تو یمان شہلا کے پاس آیا۔ مبارک ہو مسز یمان شاہ، نانا جان نے مشکل شرط رکھی ہے، مگر میں تمہیں جیت کر ہی رہوں گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ شہلا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ضد کی بجائے ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ شکریہ مسٹر یمان، میں انتظار کروں گی تمہارا۔ یمان مسکرایا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ بہت جلد اپنے شہزادی کو لے جائے گا، چاہے اس کے لیے اسے دن رات ایک کیوں نہ کرنا پڑے۔ نکاح کے بعد کی وہ رات یمان اور شہلا دونوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھی۔ یمان نے اگلے ہی دن اپنی بات کا مان رکھتے ہوئے حویلی کی تمام آسائشیں ترک کر دیں اور شہر کے وسط میں ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں منتقل ہو گیا۔ یہ فلیٹ اس نے اپنی تھوڑی بہت جمع پونجی سے کرائے پر لیا تھا تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز سفر کر سکے اور خود کو ثابت کر سکے۔ شہلا کے لیے یہ سب دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا کہ وہ یمان جو ریشم کے بستروں پر سونے کا عادی تھا، اب ایک سخت چارپائی اور زمین پر بکھری فائلوں کے درمیان زندگی گزار رہا تھا۔ مگر یمان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ وہ دن رات ایک کر رہا تھا، مختلف کمپنیوں میں بزنس پرپوزل بھیج رہا تھا اور اپنی چھوٹی سی کنسلٹنسی فرم شروع کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ شہلا سے رہا نہ گیا تو وہ ایک دوپہر چپکے سے ڈرائیور کے ساتھ اس کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے کوفت ہو رہی تھی، جگہ جگہ کائی جمی تھی اور روشنی کا بھی خاص انتظام نہیں تھا۔ وہ ناک پر رومال رکھے یمان کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچی اور دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے یمان کھڑا تھا، سفید شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے، آستین کوہنیوں تک موڑی ہوئی اور بالوں میں بے ترتیبی پھیلی ہوئی تھی۔ شہلا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ارے شہزادی، تم یہاں اس غریب خانے میں؟ یمان نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑا۔ شہلا اندر داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ ہر طرف کاغذ بکھرے تھے، ایک کونے میں لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا اور میز پر ٹھنڈی چائے کا کپ رکھا تھا۔ یمان، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے، اور یہ کیسی جگہ ہے؟ یہاں دم گھٹتا ہے میرا، شہلا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے شکایت کی۔ یمان نے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آیا۔ شہلا، یہ میرا میدان جنگ ہے اور یہاں میں اپنی محبت کی جنگ لڑ رہا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ شہلا نے اپنے پرس سے ٹفن باکس نکالا اور میز پر جگہ بناتے ہوئے رکھنے لگی۔ میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں۔ یمان نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ تم میرے لیے آئی ہو، میرے لیے یہی سب سے بڑا کھانا ہے۔ شہلا نے اسے گھورا۔ باتیں مت بناؤ
اور چپ چپ کھانا کھاؤ۔ یمان کرسی پر بیٹھ گیا اور شہلا اس کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کھاتے ہوئے یمان کی نظریں مسلسل شہلا کے چہرے پر جمی تھی۔ شہلا کو اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھا لو، مجھے کیوں کھا رہے ہو نظروں سے؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ یمان ہنس پڑا۔ کیا کروں، بھوک مٹتی ہی نہیں تمہیں دیکھے بغیر۔ اچھا سنو، میرا ایک کلائنٹ سے رابطہ ہوا ہے، اگر وہ ڈیل پکی ہو گئی تو بہت جلد ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ شہلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، مگر یمان نے اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور بڑی شوخی سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ یمان، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ یمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بولو۔ شہلا نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی۔ یمان، دیکھو میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں بہت پیسے ہیں اور گھر کے لاکر میں میری جویلری بھی ہے، وہ سب بیچ کر یا کیش نکال کر ہم نانا جان کو دے دیتے ہیں نا۔ یہ شرط ورط ختم کرو اور گھر واپس چلو، مجھے تمہیں یوں تکلیف میں دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ پلیز یمان، میری بات مان جاؤ، وہ منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یمان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے شہلا کو اپنے گرفت میں اور بھی مضبوط کیا اور پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا، شہلا دیکھو میری آنکھوں میں۔ شہلا نے نظریں اٹھائیں۔ یمان کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں تمہیں خریدنا نہیں چاہتا شہلا، میں تمہیں جیتنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف 1 کروڑ کی بات نہیں ہے، یہ میری خودداری اور تمہارے لیے میری محبت کا ثبوت ہے۔ اگر میں نے تمہارے پیسوں سے حق مہر ادا کیا تو میں ساری زندگی خود سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ کیا تم چاہتی ہو تمہارا شوہر ساری عمر نانا جان کے ٹکڑوں پر پلنے والا کہلائے؟ شہلا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یمان، میں بس تمہاری پریشانی کم کرنا چاہتی تھی۔ یمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ میری پریشانی تب کم ہوگی جب تم میرے پاس آؤ گی۔ مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے شہلا، بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ تم جب یہاں آتی ہو، میرے ساتھ 2 گھڑی بیٹھتی ہو، یہ میرے لیے کروڑوں سے بڑھ کر ہے۔ بس تم یوں ہی میرا حوصلہ بڑھاتی رہو، میرے پاس آتی رہا کرو۔ ہم ساتھ میں کوالٹی ٹائم گزاریں گے تو مجھے دنیا فتح کرنے کی طاقت مل جائے گی۔ شہلا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم بہت ضدی ہو یمان۔ یمان مسکرایا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو تم سے محبت ہے۔ اس نے شہلا کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ شہلا نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں ان خستہ حال دیواروں کے درمیان محبت کی ایسی خوشبو مہک رہی تھی جو حویلی کے بڑے کمروں میں بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں کافی دیر یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ یمان اسے اپنے فیوچر پلانز بتاتا رہا اور شہلا اسے حویلی کے قصے سناتی رہی۔ جاتے ہوئے شہلا نے وعدہ کیا کہ وہ روز آئے گی اور یمان نے وعدہ کیا کہ وہ جلد اسے لینے آئے گا۔ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور یمان شاہ تو جنون کی حد تک محنت کر رہا تھا۔ 6 ماہ کے قلیل عرصے میں اس کا بزنس چل نکلا تھا۔ اسے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مل رہی تھیں، مگر منزل ابھی دور تھی۔ ایک شام وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا، لیکن نانا جان سے ملنے نہیں بلکہ شہلا کو خوشخبری سنانے۔ وہ لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شہلا، یمان کی آواز میں جوش تھا۔ شہلا نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ یمان نے اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ مل رہا ہے شہلا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا کانٹریکٹ ہے۔ اگر یہ مجھے مل گیا تو 1 کروڑ کیا، میں 10 کروڑ بھی نانا جان کو دے دوں گا۔ شہلا خوشی سے اچھل پڑی۔ سچ؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے یمان۔ یمان کا چہرہ اچانک اتر گیا۔ ہاں لیکن ایک مسئلہ ہے۔ شہلا کی خوشی مدھم پڑ گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ یمان نے سر جھکا لیا۔ وہ پروجیکٹ لندن میں ہے، مجھے اس کے لیے کم از کم 3 ماہ کے لیے لندن جانا پڑے گا اور وہاں رہ کر کام کرنا پڑے گا۔ شہلا خاموش ہو گئی۔ 3 ماہ؟ یمان نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں نے انکار کر دیا ہے شہلا۔ شہلا حیران رہ گئی۔ کیا؟ کیوں؟ یمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا شہلا، ایک پل بھی تمہارے بغیر رہنا عذاب ہے میرے لیے۔ تو 3 ماہ کیسے گزاروں گا؟ میں یہ پروجیکٹ چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ شہلا کو یمان کی دیوانگی پر پیار آیا، مگر اسے احساس تھا کہ یہ موقع یمان کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس نے خود کو مضبوط کیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو یمان، اتنا بڑا موقع صرف اس لیے گنوا رہے ہو کہ مجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا؟ یمان نے ضد کی۔ ہاں، میرے لیے تم سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ شہلا نے اسے سمجھایا۔ دیکھو یمان، یہ قربانی ہم دونوں کو دینی پڑے گی۔
یہ تمہارے خواب کی تعبیر کا راستہ ہے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ تمہیں جانا ہوگا یمان، میرے لیے، ہماری محبت کے لیے۔ شہلا نے اسے بہت مشکل سے راضی کیا۔ یمان کا دل نہیں مان رہا تھا، مگر شہلا کی ضد کے آگے اسے جھکنا پڑا۔ جانے سے پہلے وہ اسے گلے لگا کر رو دیا تھا، اپنا خیال رکھنا شہلا، میں روز ویڈیو کال کروں گا۔ شہلا بھی اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ تم جاؤ اور جیت کرو میرے ہیرو۔ یمان بوجھل قدموں سے چلا گیا اور شہلا وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ لندن کی سرد شامیں یمان کے لیے مزید سرد تھیں، کیونکہ اس کے پہلو میں شہلا کی گرم جوشی نہیں تھی۔ وہ دن رات کام میں مگن رہتا تاکہ اسے شہلا کی یاد کم ستائے۔ وہ ایک عالیشان ہوٹل میں مقیم تھا جو کلائنٹ کی طرف سے ملا تھا۔ ایک رات وہ اپنی میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کے کمرے کی بیل بجی۔ اس نے سوچا شاید روم سروس ہوگی، مگر جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے شہلا کھڑی تھی، لانگ کوٹ پہنے اور ہاتھ میں ٹرالی بیگ تھامے۔ سردی سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ سرپرائز، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یمان کو لگا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ شہلا، تم یہاں کیسے؟ وہ ہکلایا۔ شہلا نے اسے دھکا دے کر اندر قدم رکھا۔ کیوں؟ تم نے تو بلایا نہیں، تمہیں خود آ گئی۔ دادا جان نہیں بھیجا ہے، انہیں تمہاری بہت فکر تھی کہ اکیلے کیسے رہ رہی ہوگی تم۔ بس، ان کی لاڈلی پوتی حاضر ہے۔ یمان نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے ہوا میں اٹھا لیا۔ تم نے تو مجھے پاگل ہی کر دیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تم واقعی میرے پاس ہو۔ وہ اسے دیوانہ وار چومنے لگا۔ شہلا کھلکھلا کر ہنستی۔ نیچے اتارو یمان، میں تھک گئی ہوں سفر سے۔ یمان نے اسے نیچے اتارا مگر اپنے گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ 3 ماہ میرے لیے جنت بن جائیں گے۔ لندن میں یمان کے کلائنٹ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام صوفیہ تھا۔ وہ بلا کی حسین اور ماڈرن لڑکی تھی اور یمان پر بری طرح لٹو تھی۔ وہ اکثر یمان کے ساتھ میٹنگ کے بہانے چپکنے کی کوشش کرتی تھی، مگر یمان اسے پروفیشنل حد میں رکھتا تھا۔ ایک شام کمپنی کی طرف سے گرینڈ ڈنر پارٹی تھی۔ یمان اور شہلا بھی مدعو تھے۔ یمان کالے سوٹ میں غضب ڈھا رہا تھا، جبکہ شہلا نے بھی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ گہرے سرخ رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، بال کھلے چھوڑے تھے اور اس کا دیسی حسن وہاں موجود تمام انگریز حسیناؤں کو مات دے رہا تھا۔ پارٹی میں صوفیہ بھی موجود تھی جس نے ایک انتہائی مختصر سا گاؤن پہن رکھا تھا۔ یمان کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکی۔ او ہائے یمان، یو لک ڈیشنگ۔ صوفیہ نے یمان کے بازو میں اپنا بازو ڈال دیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شہلا جو یمان کے ساتھ کھڑی تھی تن کر کھڑی ہو گئی۔ یمان نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تھینک یو صوفیہ، میٹ مائی وائف شہلا، یمان نے تعارف کروایا۔ صوفیہ نے شہلا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ اوہ، نائس ٹو میٹ یو۔ وہ پھر سے یمان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یمان، چلو ڈانس فلور پر چلتے ہیں، آج میں تمہیں اسپیشل ڈانس سکھاؤں گی۔ وہ یمان کو کھینچنے لگی۔ شہلا کی برداشت ختم ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر یمان پر ڈوری ڈال رہی ہے۔ شہلا نے آگے بڑھ کر یمان کا دوسرا ہاتھ تھام لیا اور صوفیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی۔ سوری صوفیہ، مگر میرے شوہر کو ڈانس کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ صرف میرے ساتھ ڈانس کریں گے۔ شہلا کا لہجہ انتہائی کڑک اور پوزیسو تھا۔ صوفیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہلا نے یمان کا بازو اپنی طرف کھینچا اور اپنی پلو کو ٹھیک کرتے ہوئے ادا سے یمان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں یمان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ یمان جو صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا، شہلا کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بالکل ڈیئر، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کے ساتھ ڈانس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یمان نے صوفیہ کی طرف دیکھا۔ انجوائے دا پارٹی صوفیہ۔ صوفیہ کا منہ لٹک گیا اور وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ یمان نے شہلا کو دیکھا جو ابھی بھی غصے میں صوفیہ کی پشت کو گھو رہی تھی۔ کیا بات ہے بیگم، آج تو تم نے کمال کر دیا، ساڑی پہن کر تم واقعی بجلی گرا رہی ہو۔ یمان نے سرگوشی کی۔ شہلا نے اسے گھورا۔ خبردار یمان، اگر تم نے اس چڑیل کی طرف دیکھا بھی تو میری موجودگی میں وہ تم پر لائنیں مار رہی تھی اور تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یمان ہنس پڑا۔ ارے میں تو مظلوم ہوں، وہ خود چپک رہی تھی، لیکن ماننا پڑے گا جب تم جیلس ہوتی ہو اور بھی حسین لگتی ہو۔ یمان اسے لے کر حال کے ایک پرسکون کونے میں آ گیا۔ وہاں ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔ کیا مجھے اس خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ رقص کی اجازت ہے؟ یمان نے جھک کر ہاتھ آگے بڑھایا۔
شہلا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے وہاں سب سے بے پرواہ ہو کر ڈانس کیا۔ یمان کی نظریں شہلا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ شہلا، تم میری طاقت ہو، میرا جنون ہو، یمان نے اس کے کان میں کہا۔ شہلا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اور تم میری زندگی ہو یمان۔ وہ رات لندن کی حسین ترین راتوں میں سے ایک تھی، جہاں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈھیر سارا ٹائم گزارا۔ اس پردیس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل دنیا تھے۔ شہلا کی موجودگی نے یمان کی تھکن کو ختم کر دیا تھا، اور اب وہ دگنی تیزی سے اپنا کام ختم کر کے واپس وطن لوٹنے اور اپنی شرط پوری کرنے کے لیے تیار تھا۔ وقت کو پڑ لگ گئے تھے، یا شاید محبت کرنے والوں کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ لندن کی وہ سرد شامیں اور پھر محنت سے بھرپور دن تیزی سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ یہ 2 سال یمان شاہ کے لیے کسی تپتی بھٹی سے کم نہیں تھے، جس میں تپ کر وہ کندن بن چکا تھا۔ اس کا کاروبار جو ایک چھوٹے سے فلیٹ سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایمپائر کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس کی کامیابی کے چرچے بزنس میٹنگز میں ہو رہے تھے، اور آج وہ دن تھا جب اسے وطن واپس لوٹنا تھا، اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنے اور اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کو اپنے نام کرنے۔ جب یمان شاہ کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس کا استقبال کرنے کے لیے پورا عملہ موجود تھا، مگر اس کی نگاہیں صرف ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی روب اور ٹھہراؤ تھا۔ مہنگا سوٹ، آنکھوں پر کالا چشمہ اور چال میں بادشاہوں جیسی تمکنت۔ نانا جان برآمدے میں کھڑے مسکرا رہے تھے، اور ان کے ساتھ شہلا کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ یمان سیدھا نانا جان کے پاس گیا اور گرم جوشی سے ملا، پھر کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک چیک بک نکالی اور ایک چیک پھاڑ کر نانا جان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نانا جان، یہ لیجیے، آپ کی شرط پوری ہوئی۔ آپ نے 1 کروڑ مانگا تھا، میں نے اس میں 2 کروڑ لکھے ہیں۔ یہ میری محنت کی کمائی ہے، اس میں 1 روپیہ بھی آپ کی دی ہوئی جائیداد کا نہیں ہے۔ اب بتائیے، کیا میں آپ کی پوتی کا ہاتھ تھامنے کے قابل ہو گیا ہوں، یا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ نانا جان نے وہ چیک ہاتھ میں لیا اور اسے دیکھا، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ انہوں نے چیک کو وہیں میز پر رکھا اور آگے بڑھ کر یمان کو زور سے گلے لگا لیا۔ ارے پگلے، تم نے تو مجھے رلا ہی دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت تھی، یا میں اپنی پوتی کا سودا کر رہا تھا؟ یہ تو صرف ایک امتحان تھا میرے بچے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم شہلا سے کتنی محبت کرتے ہو اور اس کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وراثت میں ملی دولت تمہیں نکما نہ بنا دے، اس لیے میں نے تمہاری انا کو للکارا تھا، اور آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم سکندر شاہ کے خون ہو۔ تم نے اپنی خودداری اور محبت دونوں کی لاج رکھ لی۔ نانا جان کی آواز بھرا گئی تھی۔ شہلا بھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور نانا جان کے گلے لگ گئی۔ نانا جان نے ان دونوں کا ماتھا چوما۔ یہ 2 کروڑ رکھ لو بیٹا، یہ تمہارے ہی ہیں۔ میری ساری جائیداد، یہ حویلی، یہ زمینیں، سب کچھ تم دونوں کا ہی تو ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ تم اس قابل بن جاؤ کہ سب کچھ سنبھال سکو۔ آج میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہے۔ یہ ماں نے نانا جان کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ کا شکریہ نانا جان، اگر آپ وہ شرط نہ رکھتے تو شاید میں کبھی اپنی صلاحیتوں کو پہچان ہی نہ پاتا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، آپ کی اور شہلا کی وجہ سے ہوں۔ پھر حویلی میں شادی کا جشن دوبارہ سے شروع ہوا۔ 2 سال پہلے صرف نکاح ہوا تھا، مگر رخصتی اب ہو رہی تھی۔ پورے شہر کو مدعو کیا گیا تھا، ڈھولک کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے، اور شہلا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر چاند بھی شرما رہا تھا۔ یمان شاہ کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے وقت کو دھکا دے کر آگے بڑھانا چاہتا ہو۔ آخر کار وہ گھڑی آ پہنچی جب شہلا کو رخصت کر کے یمان کے کمرے، جو حویلی کا سب سے بڑا بیڈ روم تھا، لایا گیا۔ کمرے کو پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ خوشبوؤں کا ایک طوفان تھا جو کمرے میں بسا ہوا تھا۔ شہلا گھونگھٹ نکالے بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 2 سال کا انتظار ختم ہوا تھا، اور آج وہ یمان کی مکمل ملکیت بننے والی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور یمان اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ شہلا نے اس کے قدموں کی چاپ سنی تو اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ یمان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے۔ وہ سنجیدہ بلکہ بیزار نظر آنے لگا۔ یمان بیڈ کے کنارے بیٹھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، شکر ہے خدایا، آخر کار یہ ڈرامہ ختم ہوا۔ میں تو تھک گیا تھا یہ عاشق بننے کی ایکٹنگ کرتے کرتے۔
اس کے لہجے میں ایسی اجنبیت تھی کہ شہلا چونک کر رہ گئی۔ اس نے گھونگھٹ الٹا اور حیرت سے یمان کو دیکھا۔ کیا مطلب یمان؟ کیسا ڈرامہ؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یمان نے اس کی طرف دیکھا اور طنزیہ ہنسا۔ ارے بھائی وہی ڈرامہ جو پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے۔ تمہیں کیا لگا میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں؟ بی بی جاگ جاؤ، میں یمان شاہ ہوں۔ مجھے صرف دولت اور پاور سے پیار ہے۔ نانا جان نے شرط رکھی تھی کہ محنت کرو گے تو شہلا ملے گی، اور شہلا ملے گی تو جائیداد ملے گی۔ بس اس جائیداد کے لیے میں نے یہ سارا کھیل کھیلا، لندن جا کر دھکے کھائے، محنت کی۔ اب جب کہ نانا جان نے سب کچھ میرے نام کر دیا ہے تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اب تم ہو یا نہ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا تو آج اصل مقصد پورا ہوا، ساری جائیداد میرے نام ہو گئی۔ وہ دھب سے بستر سے گرتا ہوا بولا۔ شیلا اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں جیسے سیسا پگھلایا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ یمان تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے… اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ یمان نے بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ ارے وہ سب تو ڈائلاگ تھے میری جان، لڑکیاں ایسے ہی تو امپریس ہوتی ہیں۔ اب پلیز رونا دھونا مت شروع کرنا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یمان نے آنکھیں موند لی۔ شہلا کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ شدید صدمے سے اس کا رنگ سفید پڑ گیا، سانس رکنے لگی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ یمان تم نے مجھے مار دیا۔ اس کے لبوں سے بس اتنا نکلا اور وہ ایک دم لڑکھڑائی اور بے ہوش ہو کر سائڈ پر گر گئی۔ دھڑام کی آواز سن کر یمان جو آنکھیں بند کی لیٹا تھا فوراً ہڑبڑا کر اٹھا۔ شہلا؟ اس نے شہلا کو بے سود پڑے دیکھا تو اس کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہلا اس بات کو اتنا سیریس لے لے گی کہ اس کی جان پر بنائے گی۔ یمان کا سارا مذاق ہوا ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپکا۔ شہلا آنکھیں کھولو میری جان، میں مذاق کر رہا تھا، اٹھو پلیز۔ یمان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کی گال تھپ تھپانے لگا۔ شہلا کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ یمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی ہاتھوں اپنی خوشیاں برباد کر لی۔ شہلا ہوش میں آؤ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ دوڑ کر جگ سے پانی لایا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ شہلا دیکھو میں مر جاؤں گا اگر تمہیں کچھ ہوا تو۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد شہلا نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے پلکیں جھپکائیں۔ یمان کی جان میں جان آئی۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ شہلا نے پانی پیا اور پھر خالی نظروں سے یمان کو دیکھا۔ یمان نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے۔ میری توبہ شہلا، میری توبہ ہے جو آئندہ ایسا مذاق کروں۔ میں تو بس تمہیں چھیڑ رہا تھا، میں تو صرف ایک فرینک کر رہا تھا کہ دیکھوں تو کیا کرتی ہو۔ میرا مقصد جائیداد نہیں، تم ہو، صرف تم۔ خدا کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شہلا نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے دماغ میں یمان کی پچھلی باتیں اور پھر ابھی کی معافیاں گھوم رہی تھیں۔ جیسے اسے سمجھ آئے کہ یہ سب یمان کا بھونڈا مذاق تھا، اس کا صدمہ شدید غصے میں بدل گیا۔ اس نے پاس پڑا ہوا تکیہ اٹھایا اور پوری قوت سے یمان کے منہ پر دے مارا۔ تم بہت برے ہو یمان، تمہیں شرم نہیں آئی میرے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہوئے؟ میری جان نکل گئی تھی بدتمیز انسان۔ وہ روتی جا رہی تھی اور تکیے برسا رہی تھی۔ یمان آگے پیچھے ہو کر بچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ساتھ ہی ہنس بھی رہا تھا۔ ارے بس کرو میری جنگلی بلی، معاف کر دو نا، دیکھو سہاگ رات ہے اور تم شوہر کی پٹائی کر رہی ہو، گناہ ملے گا۔ شہلا نے تکیہ پھینکا اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ مجھے نہیں کرنی بات تم سے، تم نے میرا دل دکھایا ہے۔ یمان سنجیدہ ہو گیا اور اس کے قریب کھسک آیا۔ اس نے زبردستی شہلا کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ اچھا سوری بابا، میں کان پکڑتا ہوں۔ دراصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری یہ شیرنی اب بھی مجھ پر اعتبار کرتی ہے یا نہیں، لیکن تم تو اتنی جذباتی نکلی کہ بے ہوشی ہو گئی۔ تم نے تو میری جان نکال دی تھی شہلا۔ میرے مذاق کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی کہ میری اپنی حالت غیر ہو گئی۔ شہلا نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ دوبارہ ایسا مت کرنا ورنہ میں سچ میں مر جاؤں گی۔ یمان نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ شش، خبردار جو مرنے کی بات کی، ہم تو ساتھ جینے کے لیے بنے ہیں۔ یمان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اچھا چلو اب منہ ٹھیک کرو، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یمان نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکال کر شہلا کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ میری طرف سے تمہارا منہ دکھائے کا تحفہ۔ شہلا نے انگوٹھی کو دیکھا جو روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت خوبصورت ہے یمان۔ یمان نے شرارت سے آنکھ دبا دی۔ انگوٹھی خوبصورت ہے یا میں؟ شہلا نے اسے چھیڑا۔ انگوٹھی زیادہ خوبصورت ہے۔
یمان نے اس سے گدگدی کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کمرے میں محبت کی سرگوشی اور ہنسی گونجنے لگی۔ رات بھیگتی جا رہی تھی اور چاند بھی کھڑکی سے جھانک کر ان کی محبت کا گواہ بن رہا تھا۔ یمان نے شہلا کا ہاتھ تھاما اور سنجیدگی سے بولا، شہلا، ہماری محبت واقعی بہت ضدی تھی۔ ہم نے لڑ جھگڑ کر، دنیا سے ٹکرا کر اور خود کو ثابت کر کے ایک دوسرے کو پایا ہے۔ وعدہ کرو کہ زندگی کے ہر موڑ پر تم اسی طرح میرا ساتھ دو گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ شہلا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ میرا وعدہ ہے یمان، میں ہمیشہ تمہاری طاقت بنوں گی، تمہاری ڈھال بنوں گی۔ ہماری یہ ضدی محبت اب کبھی کم نہیں ہوگی۔ یمان مسکرایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بس یہی سننا چاہتا تھا۔ اب اگر اجازت ہو بیگم صاحبہ تو کیا ہم اپنی زندگی کے اس نئے باب کا باقاعدہ آغاز کریں یا ابھی بھی کوئی پرینک باقی ہے؟ شہلا شرما گئی اور اپنا چہرہ یمان کے سینے میں چھپا لیا۔ یمان نے ایک زوردار کہکا لگا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ان کی نوک جھونک، ان کی شرارتیں اور ان کی بے پناہ محبت اب ایک پرسکون زندگی کے سفر پر گامزن تھی۔ کہانی وہیں ختم ہوئی جہاں سے اصل زندگی شروع ہونی تھی۔ ایک ایسی محبت جو ضدی تھی، پاگل تھی مگر سچی تھی۔